علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہماری اس نئی ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آج کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا اس سے پہلے کا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو میری گزارش ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں، نہیں تو آپ کو یہ سٹوری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن میں ختم ہو جائے گا یہ قصہ، انشاءاللہ میں اینیمیٹڈ ویڈیو بنا کر ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے مصر کو جس شخص کو بیچا تھا کچھ چند درہم معدودے پر، اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت و احترام سے رکھو، شاید یہ ہمیں نفع بخش دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو مصر کا جو شخص خریدا تھا وہ کہہ رہا کہ اپنی بیوی سے کہ اس کو احترام سے رکھو، شاید یہ ہمیں نفع بخش دے، نہ تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین اور اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے، اور اللہ تو اپنے کام میں غالب ہے لیکن اسرار وہ لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بنائی اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسی طرح بدلا لیا۔ وہ جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح بدلا لیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر وہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام، اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے دروازے بند کر دیے اور کہا یوسف جلدی آؤ، تم سے ہی کہتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرے آقا ہے اور انہوں نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں نے ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ اور اس عورت نے اس کا قصد لیا اور انہوں نے بھی اس کا قصد کیا ہوتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا کہ ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے، یوسف پیچھے، زلیخا آگے، یوسف علیہ السلام پیچھے، زلیخا جو عورت تھی ان کا نام زلیخا تھا۔ اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وہ جو عورت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑ دی۔ دروازے کے پاس عورت کا شوہر مل گیا، انہوں جیسے پیچھے سے کرتا پھاڑا ان کا شوہر آ گیا گھر میں، اور عورت بولتی شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتے، اور اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے اور یا تو کوئی دردناک سزا ہو۔ یوسف نے کہا اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور اس کے قبیلے میں ایک شہادت دینے والا نے شہادت دی کہ اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ اگر حضرت علیہ السلام جھوٹے ہیں وہ شہادت دینا، اور اگر اس نے کہا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ تو جب نے اس کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں، اس نے کہا وہ جو گواہی دینے والا کا
یوسف تو اس بات کا خیال نہ کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ لے، بے شک خطا تیری ہے۔ اور چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں غار کر گئی اور ہم اس کو گمراہ میں دیکھتے ہیں۔ جب اس عورت نے ان کی بات ہو گئی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے محفل مرتب کی اور ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھوں کو بھی کاٹ لی اور بے شک کہنے لگی، حش الہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ لگتا ہے۔ اس نے کہا، جب یہ بزرگ نہیں، یہ فرشتہ ہے، کہتی ہے وہ عورت۔ اس عورت نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تان کرتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے پرہیز کیا، اور اگر وہ آئندہ میری کہنا نہ مانگے گی تو وہ جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے اچھا مجھے قید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے دور کیا، وہ عورتوں سے دور کیا۔ بے شک وہ سننے والا ہے اور وہ بے شک جاننے والا ہے۔ پھر انہوں نے یہ نصیحت کی، معلوم ہوئی کہ مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد کچھ مدت کے لیے انہوں نے قید کر دیں اور ان کے ساتھ نوجوان بھی قید ہو گئے، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھتی رہی ہوں کہ میں نے شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے اپنے کو اس طرح دیکھی ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بیان کری اور ہم آپ کو نیک لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، اور میں اس سے پہلے تم کو تعبیر بتا دوں گا، اور یہ باتوں میں سے ہے جو میرے رب کو مجھے سکھائے گا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ آخرت کو انکار کرتے ہیں، بے شک میں مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں مذہب چھوڑے ہوئے ہوں، میں اپنے باپ یا دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہماری شان نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ سارے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا آنکھیں یا اچھے ہیں؟ یہ ایک اللہ جو سب سے
زبردست ہے وہ اچھا ہے، جن کی تمہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کرتے ہو وہ نام نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کہہ لیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے خدا کو شریک مت کرو، ادھر یہ شرک ہے، ادھر ہی لکھے ہوا ہے میں اپنے دادا اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہماری شان نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسروں کو شریک کرے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانوں ساتھیوں، کیا جدا آگے پیچھے ایک اللہ ہے، وہ سب زبردست ہے، وہ اچھا ہے، جن کی یہ ہمارا پرانا ہی ہے، میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہ جن کی تمہیں اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے ہو وہ ایمان کے ہی نام پر ہے جو نے ایک اور ہمارے باپ دادا نے رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو شیئر کریں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی باتیں دوسروں میں پھیلائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ قرآن پاک کا ہو گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اینیمیٹڈ ویڈیو بنا کر ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آنے پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔